السلام علیکم کلاس. لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے چیپٹر پڑھا تھا میثاق مدینہ. آج ہم اس کا جو ہے باقی حصہ جو ہے اس چیپٹر کا جو ریمیننگ رہتا تھا وہ پڑھیں گے. پیج 47 پہ ہے. ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے پہلا خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلے مدینہ میں جانے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا تھا. یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس خطبے میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی. تو سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں قرآن کے حوالے سے آئین کی خاص باتیں بتائیں. پہلی بات کیا تھی؟ ابھی یہاں پہ لکھی ہے. پہلی بات ہے کہ خوف خدا، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے، یعنی اللہ سے ڈر اور نیکی کے کام کیے جائیں، اللہ سے ڈر خوف رکھا جائے. دوسرا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر اچھی بات کی تعلیم دے جس میں سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے، یعنی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اچھی بات بتائے اور برائی سے روکے. تھرڈ ون ہے ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. یہ جذبہ رکھنے کے بعد کسی برائی کا امکان ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہر کام جو ہے اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے اس کام کا بدلہ دے گا یا انعام دے گا. اور پھر فورتھ ون ہے بھلائی کی کتاب قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کی، تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے بھلائی کے حقدار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے قرآن پاک دنیا میں بھیجا، جس میں قرآن پاک میں جو ہے ہر برائی کا اور ہر مسئلے کا حل ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بھلائی کی تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کا کہا مانو اور بھلائی کے حقدار بنو، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی تم پر بھلائی کرے. نیکسٹ ون ہے میثاق مدینہ کی خصوصیات. اب یہاں پہ ہے کہ میثاق مدینہ کی خصوصیات کون سی تھی. یہ دنیا کا ابتدائی تحریری آئین ہے جس میں تجارت، معاشرت، سیاست، جرائم، حقوق و فرائض کے لیے قوانین موجود ہیں. اس میں جو ہے قوانین بنائے گئے تھے. تو آگے ہے میثاق مدینہ آئینی خصوصیات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. تھرڈ ون ہے اس معاہدے میں نظام عدل کی بنیاد رکھی گئی کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ کے رسول سے رجوع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بڑے جرائم پر سخت سزائیں دینے کے اصول و ضوابط بھی بنائے گئے. یعنی اسی میثاق مدینہ میں جو ہے یہ بھی وہ کیا گیا تھا کہ یہ بھی بات خاصیت رکھی گئی تھی کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی آپس میں لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں قبول کرنا ہوگا. اور جرائم پہ جو بڑے جرم کریں گے لوگ تو ان پہ جو بھی سزا دی جائے گی وہ بھی اسی میثاق مدینہ میں جو ہے رکھی گئی تھی. اس کے بعد ہے فورتھ ون اس تحریری دستور نے مسلمانوں کو منظم کر کے طاقت بخشی. اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی. اس نقطے سے مدینہ کے رہنے والوں کی طاقت میں اضافہ ہوا. قریش کے لوگوں کو پناہ نہ دی جائے. اب قریش کے لوگ کون ہیں؟ قریش کے لوگ وہ مکہ کے لوگ تھے، ان کے بارے میں بات کی گئی تھی اس میں میثاق مدینہ میں کہ قریش کے لوگوں کو جو ہے پناہ نہیں دے گا کوئی بھی مدینے میں. ان سے تجارت یا کوئی اور معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا، کہ ان سے کوئی کاروبار یا تجارت کچھ بھی کسی قسم کا لین دین کچھ نہیں رکھے گا، کہ مدینہ میں امن رہے، تاکہ مدینہ میں امن و امان یعنی سکون رہے. میثاق مدینہ میں سیاسی اتحاد بنانے اور دیگر ممالک سے برتاؤ کا طریقہ طے کیا گیا، کہ لوگوں کو اکٹھا رکھنے کا جو ہے طریقہ اپنایا گیا تھا اس میں، اور دیگر ممالک سے دوسرے ممالک سے بھی، تاکہ جو ہے مدینہ کے لوگوں کا برتاؤ اچھا ہو. یہ طریقے بھی میثاق مدینہ کی خصوصیات میں شامل ہیں. میثاق مدینہ میں تمام طبقات کے لیے مذہبی آزادی، خواتین کے حقوق کا تحفظ، انفرادی اور امہ کے تحفظ کا نظام بنایا گیا، اور لوگوں کے ساتھ احترام و وقار کے سلوک کے اصول کو تسلیم کیا گیا. بیت المال اور محصولات ٹیکس کا نظام بنایا گیا. اور اس کے علاوہ محصولات یہی ٹیکس کا نظام بھی اسی میثاق مدینہ کی خصوصیات میں شامل ہے. اور اس کے بعد ہے لاسٹ ون ہے
مدینہ کو دارالامان قرار دیا گیا جہاں جنگ و فساد اور ہتھیاروں کے ساتھ استعمال کی اجازت نہ تھی. یعنی مدینہ کو دارالامان قرار دیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے امن تھا بالکل، اس وجہ سے اس کو دارالامان قرار دیا گیا تھا. وہاں پہ سکون تھا مدینہ میں، کہ جہاں پہ جنگ و فساد یعنی جنگ اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا، ہتھیاروں کی استعمال کی اجازت بھی نہیں تھی، سکون تھا وہاں پہ، تبھی دارالامان قرار دیا گیا تھا. اب اس پیج پہ یہ جو پہلا خطبہ ہے یا میثاق مدینہ کی خصوصیات ہیں، یہ دو آپ کے کوسچن بن سکتے ہیں. اگر پہلے خطبہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی تھی تو وہ آپ یہ مینشن کرو گے، جو 4 باتیں دی گئی ہیں یہاں پہ، اور یہ سارا ہی پیج جو ہے امپورٹنٹ ہے، آپ ایسے ہی کرو گے. میثاق مدینہ کی خصوصیات پوچھی جائیں تو میثاق مدینہ کی خصوصیات جتنی پوچھی جائیں 2 3 4 یا کچھ بھی، یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ میثاق مدینہ کی خصوصیات کون سی ہیں، تو وہ بھی آپ یہ لکھو گے.